السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا قوم، قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا قوم اے میری قوم، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ الارض زمین میں، المقدسہ جو پاکیزہ ہے، التی وہ زمین کتب لکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ ترتدوا تم پلٹو، علی پر ادبارکم اپنی پیٹھ، فتنقلبوا پس تم پلٹو گے خاسرین خسارے کے ساتھ۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان بے شک فیہا اس میں، قوما ایک قوم ہے، جبارین جو بڑی جابر ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا اس میں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِن پس اگر یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِنَّا پس بے شک ہم، داخلون داخل ہونے والے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ پاکیزہ زمین میں، التی کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، فتنقلبوا خاسرین، نہ تم پلٹو اپنی پیٹھوں کے بل، پس تم لوٹو گے خسارہ پانے والے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ یقیناً اس میں ایک جابر قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اور یقیناً ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ پس اگر وہ اس سے نکل جائے تو ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدس سے مراد راجح قول کے مطابق بیت المقدس، اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہے، بیت المقدس اور بیت المقدس۔ مقدس نہیں ہے، مقدس یا مقدس یہ مراد ہے۔ بعض نے اریحہ کا علاقہ مراد لیا، لیکن وہ اس رستے میں نہیں آتا۔ راجح قول کے مطابق اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی زمین تھی۔ یعقوب علیہ السلام یہاں سے کب نکلے اور کیسے نکلے، معروف واقعہ۔ یعقوب علیہ السلام کے یہاں سے نکلنے میں اللہ کی تقدیر تو تھی، لیکن اس کا سبب خود یہ یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ پھینکتے اور یوسف بکتا بکاتا مصر کے عزیز کے گھر نہ جاتا اور وہاں پر جیل اور سب معاملات سے گزر کے یوسف عزیز مصر نہ بنتا تو بنی اسرائیل بھی بیت المقدس سے نہ نکلتے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، وہ قافلے کے ہاتھوں بکے، منڈی میں گئے، مصر کے بادشاہ کے گھر پہ رہے، وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تخت پر بٹھایا۔ پھر قحط پڑا، یہ غلہ لینے کے لیے مصر گئے۔ تیسری مرتبہ جب گئے تو یوسف علیہ السلام نے حقیقت کھول دی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ سب کو لے آؤ۔ یوں یہ بیت المقدس سے نکلے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور ماں اور باپ، جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی تھی،
رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بیت المقدس سے نکل کر گئے تھے، یہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہیں سے نکلے تھے۔ پھر یہ مصر چلے گئے، مصر جو کہ فرعون کا شہر تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جب تک اللہ نے عمر رکھی وہ بڑے باعزت وہاں پر رہے، لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ یوسف کی برکات سے مصر اس میں بڑی خیر آ گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام فوت ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، بیٹے بھی ان کے دنیا سے چلے گئے اور ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر وہاں کے قوم پرستوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو باہر سے آئے لوگ ہیں، یہ تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو دبانا شروع کر دیا، دباتے دباتے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر بڑے یوسف علیہ السلام کے لمبے عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی عرصہ پہلے سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے ان سے پہلے، اور ان سے پہلے اور انبیاء ہے۔ بڑا لمبا عرصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور یوسف کے درمیان۔ پھر جب بنی اسرائیل پس رہے تھے، مار کھا رہے تھے فرعونیوں قبطیوں کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور قوم کو پہلے دعوت دی، اسلام میں داخل کیا، کوتاہیاں جو تھیں اس کی اصلاح کی، فرعونیوں کو بھی دعوت دی لیکن وہ نہ مانے۔ پھر کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ وہ کہتا تھا نہیں ہم نہیں بھیجیں گے، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ تو یہ انہوں نے ظلم کیے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں سے لے کے سمندر پار بحر قلزم کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے جو مصر سے گزرتا تھا۔ جب دوسری طرف آ گئے تو یہ میدان تیہ تھا، تیہ تاہ یتیہ تیہن، یہ حیرانگی، پریشانی، سرگرداں ہونا، گھومنا، اس کا نام بھی غالباً اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں ان کو کوئی رستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ وہاں پر آ گئے اور وہاں پر ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحرا ہے، وہاں پر اللہ نے ان کا خصوصی اکرام کیا۔ جس کا میزبان اللہ ہو اس کا اکرام کیسا ہوتا ہے۔ ان کے لیے من اور سلوہ اترتا جس کی کیفیت میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ ان کے لیے آسمان پر سورج کے آگے ہر وقت بدلی رہتی، ٹھنڈی بدلی، سفید رنگ کی بدلی جو روشنی بھی نہ روکتی اور ٹھنڈک بھی رکھتی۔ اور وہاں پر یہ رہے، کوئی کام کاج نہیں، کھاؤ پیو آرام کرو اور باقی وقت اللہ کی عبادت کرو۔ مفت کا راشن مل رہا ہے، کوئی اخراجات اور کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کھایا پیا اور فساد پہ اتر آئے، کیونکہ بندہ کھاتا پیتا اچھا ہو اور فارغ رہتا ہو تو وہ کسی نہ کسی خرابی میں تو جاتا ہے۔ ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدۃ للمرء ای مفسدہ، تین چیزیں جب کسی بندے میں جمع ہوتی ہیں تو اس کو خرابی میں لے جاتی ہیں۔ ایک بندہ جوان ہو، اور دوسرا وہ فارغ ہو، اس کے پاس وقت ہو، اور تیسرا اس کے پاس پیسے ہو۔ یہ تین چیزیں جس بندے میں اکٹھی ہو جائیں وہ کسی خرابی میں جائے گا۔ اس لیے جوان ہیں تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فضول پیسے اپنے پاس نہ رکھیں، اپنے آپ کو جتنا بند کر کے رکھیں گے وہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یار موسیٰ یہ کیا من اور سلوہ اترتا ہے، ایک ہی کھانا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی دال ہو، کوئی زمین سے اگنے والا پیاز ہو، کوئی اس طرح کی لہسن ہو، گندم، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم پھر اس طرح کرو، تم اسی ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جس سے تم نکل کے مصر میں آئے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا جس جگہ سے آئے تھے اسی جگہ واپس چلے جاؤ۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ جگہ تھی بیت المقدس، آج کا فلسطین۔ وہاں پر اس وقت
ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا عمالقہ. یہ قوم بڑی طاقتور تھی. اس کی بہادری کے بارے میں بہت جھوٹے قصے بھی مشہور ہیں کہ جی اس طرح ہوا کہ یہ بنی اسرائیلی گئے وہاں پر، تو یہ اتنے وہ لمبے لمبے قد تھے کہ انہوں نے ان کو پکڑا ایسے اور ہاتھ پہ رکھا اور لے گئے بادشاہ کے پاس اور ایسے اس کے آگے پھینکا کہ یہ کیڑیوں کی طرح لگے ان کے. ایسے فضول باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال وہ طاقتور قوم تھی، جبار قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان سے کہو کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، تم نے صرف اللہ کا نام لینا ہے، تم نے دو کام کرنے ہیں. ایک تم نے داخل ہوتے وقت کہنا ہے حطۃ. حطۃ کا معنی ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے. دوسرا تم نے سر جھکا کے داخل ہونا ہے سجدے کی حالت میں، یعنی سر جھکا کے. انہوں نے الٹا کام کیا. انہوں نے سر اوپر کر کے پیٹھ زمین پہ رگڑ کے ایسے گھسٹ کے داخل ہوئے، گھیسیاں لے کر. اور پھر دوسرا انہوں نے حطۃ کو کہہ دیا حنطۃ فی شعرہ، گندم بالی کے اندر. پھر ان کو ایسا مزہ چکھایا انہوں نے، ایسا انہوں نے پھینٹی لگائی ان کو، ان کے منہ بگاڑ دیے انہوں نے مار مار کے یہودیوں کے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے لیے پھر بد دعا کی کہ اللہ میں ایسی نافرمان قوم میں نہیں رہنا چاہتا. حالانکہ وہ نیک لوگ تھے لیکن نافرمانی فطرت میں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. فوری طور پر ہارون علیہ السلام اور اس کے 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو یہ وہ ارض مقدس ہے. اے میری قوم تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. اب یہاں سے یہودی کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے قرآن میں بھی لکھا کہ یہ زمین ہماری ہے، تو تم یہاں پہ کیا لینے آئے ہو؟ تو پہلی تو بات یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، یعنی اس کی فتح تمہارے لیے لکھ دی تھی. یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں کوئی زمین الاٹ کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہر وہ قوم جو مسلمان ہوتی ہے اللہ ساری زمین اس کو دیتا ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے جسے چاہتا وارث بناتا ہے. جو بھی مسلمان ہوتا ہے اللہ زمین اس کو دیتا ہے. اس وقت یہ مسلمان تھے، اس وقت عیسائیت نہیں تھی، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں تھا. تو اس وقت وہ زمین تھی، بیت المقدس نہیں، ساری زمین ان کی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے تابع فرمان تھے، موجودہ نبوت کے یہ تسلیم کرنے والے تھے. اس کے بعد عیسائی آ گئے، انہوں نے ان کو نکال دیا وہاں سے، مار مار کر انہوں نے نکال دیا ان کو. پھر اس کے بعد عیسائی آ گئے، عیسائیوں سے پھر وہ جگہ مسلمانوں نے چھینی اور پھر وہ مسلمانوں کے پاس رہی. درمیان میں کچھ عرصہ گئی ان کے پاس. پھر صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ان لوگوں کے جو اسلامی ہیرو گزرے ہیں، انہوں نے پھر ان سے یہ زمین چھینی اور وہ مسلمانوں کے پاس رہی. پھر ابھی آج سے کوئی 70-75 سال پہلے پھر یہودی وہاں پر مسکین اور فقیر بن کے آئے اور مسلمانوں سے انہوں نے پھر وہ جگہ قبضے میں لے لی. یہ زمین اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہر اس کے لیے ہے کہ جو مسلمان ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَرْتُدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اپنی ایڑیوں کے بل پھرنا نہ، تم خسارہ پا کر لوٹو گے. انہوں نے ایسا ہی کیا اور خسارہ پایا. پھر 40 سال بعد یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، ان کی سرپرستی میں جہاد ہوا. ان کے بڑے مر کھپ گئے، نئی نسل آئی، ان کو لے کر یوشع بن نون نے اسی قوم سے جہاد کیا. اور وہ جو واقعہ آتا ہے نا کہ سورج رک گیا تھا، وہ اسی موقع پر رکا تھا کہ انہوں نے سورج کو کہا، سورج ڈوبنے والا تھا اور فتح کے قریب تھے، سورج سے کہا کہ انک مأمورۃ وانا مأمور، تو اللہ کے حکم کی پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم ہے اس کو فتح کرنے کا، اور تو رک جا. سورج رک گیا. اس کے سوا کبھی کسی کے لیے نہ سورج رکا اور نہ کبھی واپس آیا. تو یہ
یوشع بن نون نے اس وقت 40 سال بعد اس زمین کو فتح کیا اور پھر اس میں داخل ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں تو بڑی جابر قسم کی قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک یہ قوم یہاں سے نکلتی نہیں ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ واہ کیا بات ہے۔ دوسرے مقام پہ انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، تو اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑائی کرو اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے پھر ہمیں بلا لینا۔ تو ہم تو نہیں اس میں داخل ہوں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم آ جائیں گے۔ انداز چیک کریں ذرا، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم آ سکتے ہیں، بصورت دیگر ہم نہیں آئیں گے۔ تو یہ نافرمان قوم، اپنے انبیاء کو اذیت دینے والی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کہا تھا، حتیٰ کہ احد کے غزوے کے بعد جس وقت صحابہ کرام زخموں سے چور، دل برداشتہ، شکستہ دل واپس آ رہے تھے مدینے کو، تو راستے کے اندر آواز آپ کو پہنچائی گئی کہ ابو سفیان پھر آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا بھی کون کون جائے گا واپس لڑنے کے لیے؟ صحابہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کسی موقع پر اپنے نبی کو ایسا نہیں کہا۔ تو یہ اپنے انبیاء، عظیم انبیاء کو یوں بدبخت کہہ دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کے سب سے عظیم نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو اوپر ہے نا، وہ تو بنی اسرائیل میں نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم داخل ہونے والے ہوں گے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد